وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ طٰہٰ کی 132 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں اور بہترین انجام اہل تقوی کے لیے ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی تربیت کو نرالے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، آپ کی اولاد خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اولاد والدین کے لیے ایک انمول تحفہ ہے۔ بعض مرتبہ اولاد کی خواہش میں انسان زندگی بھر دعائیں کرتا ہے، مگر مشیت الہی سے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار اس نعمت کے حصول میں بندہ لمبی صعوبتیں اور مشقتیں اٹھاتا ہے، اور جب یہ نعمت مل جاتی ہے تو پورے گھرانے میں مسرت و خوشی کا ماحول قائم ہو جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور ماں باپ اولاد کے لاڈ و پیار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اولاد کے دنیا میں آ جانے کے بعد شریعت اسلامیہ نے ماں باپ پر بہت بھاری ذمہ داری رکھی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، اولاد کے مزاج کو دینی بنانا، اور جس فطرت کو لے کر وہ دنیا میں آیا ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا۔ بچوں کا ذہن کم عمری میں
سادہ تختی کی طرح ہوتا ہے۔ اس تختی پر جو کچھ لکھا جائے بچہ اس کو نقش کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک عرب عالم نے بچوں کی تربیت کے متعلق اپنی کتاب میں بہت اچھی بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ معصوم بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے اور گوندھے ہوئے نرم آٹے کی طرح ہوتا ہے، جس سے کوئی سی بھی شکل بنائی جا سکتی ہے اور ہر طرح سے اس کو سجایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ماں باپ کے ذمے اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے بہت ہی اہم ذمہ داری رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں بہترین ہدایات موجود ہے۔ میں پہلے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن سے اولاد کی تربیت کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کو پیش کروں گا۔ ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے ادب سکھائے۔ ایک اور روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر جنم لیتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی اور آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ جیسا ماحول ملے گا ویسے اثرات بچے کے اندر آئیں گے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انتقال کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، قبر میں جانے کے بعد بھی نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ کون سی ہے تین چیزیں؟ فرمایا، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائے، اور نمبر 3 نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تین ارشادات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت، ان کو نیک بنانے کی فکر
اور ان کے دینی و ایمانی فطرت کو برقرار رکھنے کی فکر یہ انسان کے لیے، ماں باپ کے لیے بہت ضروری امر ہے۔ اب سنیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کے سلسلے میں انداز کیسا تھا۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے اولاد کی تربیت اور پرورش کی اہمیت کو بیان فرمایا، اسی طرح عملی طور پر بھی آقا علیہ السلام نے تربیت اولاد کو سمجھایا ہے، امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ روایات میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، بچے تھے اور گھر میں صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، چونکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم کے لیے صدقے کی کھجوریں دے جایا کرتے تھے۔ اب بچے ہیں، بچہ کیا جانے صدقہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرما تھوک دو، تھوک دو، اس لیے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے اور صدقہ آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور تھکوا دی۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے، ایک کھجور تھی، کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچپن ہی سے اسے حرام اور مشکوک سے بچانے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن ابی سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، پہلے شوہر سے حضرت ابو سلمہ سے۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی اور یہ بچے بھی ساتھ میں تھے، حضور علیہ السلام کی تربیت میں تھے۔ تو ایک مرتبہ کھانے کے لیے عمرو بن ابی سلمہ جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے بیٹھے۔ اب بچہ کھانے کا طریقہ کیا جانے، چنانچہ کھانے میں ان کا ہاتھ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کی تربیت فرمائی اور فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور اللہ کے نام سے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ 3 ادب سکھائے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو دیکھا کہ اس نے اپنی مٹھی بند کی ہے اور بچے کو بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے تعال اعطیک، بچے ادھر آؤ میں تم کو کچھ دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بچے کو کیا دینا چاہتی ہو، کیوں بلاتی ہو؟
وہ خاتون کہنے لگی حضور میری بند مٹھی میں ایک کھجور ہے، میں بچے کو وہ دینا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم صرف بلانے کے لیے خالی مٹھی بند کر کے بچے کو آواز دیتی ادھر آؤ اور مٹھی میں کچھ نہ ہوتا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اور بچے جھوٹ اور دھوکے کی تربیت اسی سے حاصل کرتے ہیں۔ بڑے ہو کر جو اوروں کو ٹوپی پہناتا ہے تو وہ ٹوپی پہنانے کا طریقہ خود اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے کہ ماں باپ نے خالی مٹھی بند کی، بچے کو بلایا ادھر آ، بچہ آیا تو مٹھی میں کچھ نہیں ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اس طرح سے دوسروں کو الو بنایا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے مجھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جامع باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی مت کرنا، چاہے بیوی کو چھوڑنے یا سارے مال کو خرچ کرنے کا حکم دے تب بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ نمبر 3، فرض نماز کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ اس سے اللہ کا ذمہ نکل جاتا ہے۔ نمبر 4، شراب مت پینا، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اس سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6، لڑائی میں مت بھاگنا، چاہے سارے لوگ مر جائیں۔ نمبر 7، اگر کسی جگہ وبا پھیلی ہو تو وہاں سے مت بھاگنا۔ نمبر 8، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ نمبر 9، تنبیہ کے لیے ان سے لکڑی مت ہٹانا۔ اور نمبر 10، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈراتے رہنا۔ اگر آپ ان 10 نصیحتوں پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آخری 2 نصیحتیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی تربیت کا کیا رہا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ان سب سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اولاد کی دینی اور ایمانی تربیت پر کتنا زور دیا ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، در حقیقت یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے کورا ہو۔ حضرت ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے علماء کی ایک جماعت کو قید کر دیا، ایک زمانے تک ان کو قید میں رکھا۔ جب قید خانے سے ان علماء کی جماعت کی رہائی ہوئی تو پوچھا کہ قید خانے میں تمہارے لیے سب سے زیادہ ناقابل برداشت چیز کیا تھی؟ اب علماء کی جماعت کا جواب کیا تھا؟ سب نے مل کر ایک ہی جواب دیا کہ خلیفہ آپ نے ہم تمام کو اچانک زنجیر کی نظر کر دیا،
اور ہمیں آپ نے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کسی لائق اور مناسب استاد کا انتخاب کر سکے۔ اتنے عرصے تک ہمارے بچے جو تعلیم و تربیت سے محروم رہے، یہ تکلیف ہمارے لیے سب سے زیادہ ناقابل برداشت تھی۔ قید خانے میں جو تکلیفیں ہم نے اٹھائی وہ تو کوئی خاص تکلیف نہیں، قید خانے کے باہر ہم اس سے زیادہ تکلیف اٹھانے کے عادی تھے، لیکن ہمارے بچے جو اتنے عرصے تک تعلیم و تربیت سے کورے رہے، یہ تکلیف ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اولاد کی تربیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ اہم اصول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اصول، اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے بچوں کی ایمانی تربیت کرنا۔ بچہ بولنا سیکھے تو اس کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھانا، بچوں کو صحیح عقیدے سکھانا، بنیادی اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا، 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دینا، روزے رکھنے پر قابل ہو تو روزے رکھنے کا عادی بنانا، یہ ساری چیزیں بچوں کی ایمانی تربیت میں داخل ہے۔ دوسرا اصول، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دوسرا اصول ہے ان کی اخلاقی تربیت کرنا۔ بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی اعلیٰ اخلاق کا، عمدہ اخلاق کا عادی بنانا، اس لیے کہ بچپن میں جو عادتیں پڑ جاتی ہیں بڑے ہونے پر وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے بچے کو بچپن ہی سے سچائی، امانت داری، بہادری، احسان، بزرگوں کی عزت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، دوستوں کے حقوق کا لحاظ، مستحق لوگوں کی مدد، ایسے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کا عادی بنایا جائے۔ اسی طرح بچے کو یہ بتایا جائے کہ جب تم کسی بڑے سے ملو تو سلام سے ابتدا کرو، جب تمہیں کوئی چیز پیش کی جائے تو شکریہ ادا کرتے ہوئے جزاک اللہ کہو۔ تو یہ بچے کی اخلاقی تربیت ہے۔ اسی طرح بچے کو برے اخلاق سے بچانا، جھوٹ سے، چوری سے، گالی گلوچ سے اور دوسری بری عادتوں سے روکنا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ جب یہاں ہندوستان میں انگریزوں کا دور تھا، سخت قانون تھے، ایک چور نے چوری کی اور دکان مالک کو مار ڈالا، اس کو قید کر دیا گیا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ انگریزوں کا دستور تھا کہ کسی کو پھانسی دی جاتی تو اس سے پوچھا جاتا، بھائی تمہاری کوئی آخری تمنا ہے؟ تو اس چور سے پوچھا گیا، تیری کوئی آخری آرزو تمنا ہے؟ کسی سے ملنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ میرے رشتہ دار میں تو کوئی نہیں، لیکن میری بوڑھی ماں ہے، میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کی بات مان لی گئی۔ پھانسی دینے سے پہلے جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ماں آگے بڑھی اور اپنا کان قریب کیا
تو اس نے اپنی ماں کے کان کو کاٹ لیا۔ لوگوں نے بہت مخالفت کی، ملامت کی کہ مرتے مرتے بھی اپنے ماں کے کان کو کاٹا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میری ماں نے ہی میری غلط تربیت کی۔ میں بچپن میں چوری کرتا تھا، 1-2 روپے چرا کر ماں کی خدمت میں لا کر پیش کرتا، ماں نے مجھے روکا نہیں، میری تنبیہ نہیں کی، بلکہ مجھے شاباشی دیتی رہی۔ رفتہ رفتہ میری ہمت بڑھتی چلی گئی، میں ایک معمولی چور تھا، اب ایک بڑا چور ہو گیا، اور آج اسی کی سزا میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اگر میری ماں نے صحیح تربیت کی ہوتی اور اس برے فعل سے مجھے پہلے سے روکا ہوتا تو آج میں پھانسی پر کبھی نہ چڑھتا۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں تیسرا اصول ہے بچوں کی جسمانی تربیت کرنا۔ والدین کی جانب سے بچوں کی جسمانی نشو و نما، غذا اور آرام کا خیال رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے بچوں کو ورزش کا عادی بنایا جائے، جسمانی بیماریوں اور جائز ضروریات کو پورا کرنے کی جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے۔ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے ورزش، اس سے شریعت روکتی نہیں، منع نہیں کرتی۔ آخر کچھ تو بات تھی میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے سواری بھی ثابت ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کراٹے میں بڑے ماہر تھے، چیمپئن تھے کراٹے میں۔ جب انہوں نے کراٹے سیکھنا شروع کیا تھا تو ان کے والد صاحب کو فکر ہوئی کہ بچہ غلط کام میں پڑا ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے تاکہ وہ کچھ نصیحت کرے اور یہ ورزش کے مشغلے سے باز آ جائے۔ جا کر کہا مفتی صاحب یہ عبد الرحمن کو آپ سمجھائے، یہ چیزیں ترک کر دے، چھوڑ دے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت صاحب فراش تھے، اتنا خوش ہوئے یہ بات سن کر، فرمایا بیٹا میں کب سے سوچ رہا تھا قرآن پاک کی اس آیت پر جو 10ویں پارے میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس آیت پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، بیٹا خوب محنت سے سیکھ۔ اس کے بعد مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ وہ بھی اپنی جوانی کے دور میں پہلوانی کیا کرتے تھے تو انہوں نے مفتی عبد الرحمن صاحب کو ورزش کے کثرت کے کچھ داؤں بھی سکھائے۔ مفتی صاحب کے والد فرماتے میں تو لے کر گیا تھا کہ کچھ نصیحت کر دے، تنبیہ کر دے، حضرت نے تو مزید حوصلہ افزائی فرمائی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی جسمانی تربیت کا خیال رکھا جائے، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے جسمانی تربیت ہو، ورزش ہو، شریعت اس سے روکتی نہیں، منع نہیں کرتی۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں چوتھا اصول ہے بچوں کو اعتدال کا، میانہ روی کا، درمیانے پن کا عادی بنایا جائے۔ نہ ان کو بہت ناز و نعم اور نخرے سے پالا جائے، نہ بہت سختی میں، بلکہ اعتدال سے تربیت کی جائے۔ اسی لیے بچوں کو
محنت کا عادی بنایا جائے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھو، دونوں طرح کے حضرات ملیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے غربت میں، فقر و فاقے میں اپنی ابتدائی زندگی گزاری، پھر اللہ نے فتوحات کے دروازے ان پر کھول دیے تو بھی ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور وہ حضرات بھی آپ کو ملیں گے جن کے ناک صاف کرنے کے رومال ریشمی کپڑے کے ہوا کرتے تھے، لیکن جب غربت کا دور آیا تو بھی ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہنے کا منشا ہے کہ بچے کو اعتدال کا، درمیانے پن کا عادی بنایا جائے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ جب یہاں ہندوستان میں انگریز غالب آئے تو ان کے مقابلے کے لیے حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے انگریزوں سے مقابلے کے لیے۔ فوج میں مسلمان نوجوانوں کو بھرتی کر رہے تھے۔ لکھنؤ پہنچے اور لکھنؤ میں جا کر تقریر کی، لوگوں کو آمدہ کیا تو لکھنؤ کا ایک شہزادہ، اس نے کہا میرا بھی نام لکھو۔ ایک تو وہ شہزادہ اوپر سے لکھنؤ کا کریلا اور نیم چڑھا، سوچو کیسے نخروں میں رہا ہوگا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ قتال کرنا ہے، وہاں نزاکت سے کام نہیں چلے گا، اور یہ تو لکھنؤ کا ہے، اس کی تو خاص تربیت ہونی چاہیے۔ اس کو بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھایا کریں، آپ کو الگ سے کھانا نہیں ملے گا۔ خادم سے بھی کہہ دیا کہ اس نواب زادے کا کھانا ہمارے ساتھ رکھو۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے، وہ تو سمجھا حضرت کا تبرک ملے گا، کھانے کے لیے بیٹھے اور حضرت نے پہلا لقمہ ہاتھ میں لیا اور اس نے بھی ہاتھ بڑھایا تو حضرت نے پہلے زور سے کھنکار کر بلغم نکال کر سائڈ پر تھوک دیا۔ اب اس نواب زادے نے ایسی گھناؤنی حرکت زندگی میں کبھی دیکھی نہیں، فوراً کھڑا ہو گیا۔ نزاکت تھی کہ میں ایسی صورت میں، ایسی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ شام کا وقت ہوا، پھر وہ نواب زادہ کھانے کے لیے ساتھ میں بیٹھا، حضرت نے پھر ایسا کیا، بلغم نکالا، وہ نواب زادہ کھڑا ہو گیا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت ہوا، تیسرا وقت ہے، پھر آمنے سامنے دونوں کھانے کے لیے بیٹھے، حضرت نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ نواب زادہ کہنے لگا تیسرا وقت ہے، شدت کی بھوک ہے، اب میں اٹھنے والا نہیں، چاہے آپ تھالی میں بلغم نکال دے تب بھی میں اٹھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا بس ہم تمہیں یہی درس دینا چاہتے تھے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں ہمیں وہاں مشقت اور محنت سے کام لینا ہے، تو پہلے اس کی عادت ہونی چاہیے، اور تم تو ٹھہرے نواب زادے اوپر سے لکھنؤ کے، مشقت کی عادت تمہیں نہیں تھی، ہم تمہیں مشقت سکھانا چاہتے تھے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں پانچواں اصول ہے، بچوں کو مناسب جیب خرچ دیا جائے۔ اولاً جیب خرچ دینے سے تو روکا جائے۔ آج کل جو ماں باپ شکایت کرتے ہیں تو قصور ماں باپ کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کو روزانہ کا جیب خرچ 50 روپیہ 100 روپیہ دیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے بچے بگڑیں گے نہیں تو کیا ہوں گے۔ تو اولاً بچوں کو جیب خرچ سے روکنا، اور اگر دیا بھی جائے تو ان پر کڑی نظر رکھی جائے کہ بچہ
اس کا استعمال کہاں کرتا ہے اور بچے سے حساب بھی لیا جائے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ غیر ضروری خرچ سے بچے گا، اور دوسرا فائدہ جواب دینے کی ذمہ داری اور احساس اس کے اندر پیدا ہوگا۔ میرے والد مرحوم کی عادت تو یہ تھی کہ ہم لوگ کافی بڑے ہو گئے، اس وقت تک ہمارا جیب خرچ شروع ہی نہیں ہوا تھا، اور جب جیب خرچ شروع ہوا تو عادت تھی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہ وہ دیکھتے تھے ہم استعمال کہاں کرتے ہیں، اور ہماری عادت یہ تھی کہ جیب خرچ کی رقم کو جمع کرتے، جب ایک مقدار کو وہ رقم پہنچتی تو کتابیں خرید کر لے آتے۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے تم کو یہ جیب خرچ کتابوں کے لیے نہیں دیا، کتنی کتابیں چاہیے مجھے کہو۔ کتابوں کے سلسلے میں کبھی انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا، ہزاروں کی کتابیں انہوں نے دلوائی، اور اس کے بعد رات میں 1-2 بجے کبھی اچانک کمرے میں آتے، اور ہم جو کتابیں لائے ہوتے کتابوں کے اوراق کو نیچے سے دیکھتے کہ اوراق کچھ مڑے پیلے ہوئے نہیں، یہ علامت ہوتی کہ کتابیں پڑھی بھی ہے، صرف شو کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں لائے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں چھٹا اصول یہ ہے کہ بچوں کی مصروفیات اور ان کے دوستوں کو جانا جائے، دیکھا جائے کہ بچہ کن کاموں میں مصروف رہتا ہے اور بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، بچوں کے دوست کون ہیں، اس لیے کہ گناہوں کے ارتکاب کی اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کی عادت یہ غلط صحبت کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اس لیے بچوں کے دوستوں کو جاننا اور ان پر گہری نظر رکھنا یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 7واں اصول یہ ہے کہ گھر میں ایک بہترین ماحول قائم کیا جائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خصوصاً بچوں کے سامنے غصے سے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ خاندان کے بڑوں میں آپسی میل جول اور ایک دوسرے کی قدر و منزلت اور احترام ہوگا تو بچوں کے اندر وہ چیز آئے گی، اور خاندان کے بڑے ہی اگر بچوں کے سامنے لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کو گالی دیتے رہیں گے، بچوں کے اندر وہی اثر سرایت کرے گا۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 8واں اصول ہے کہ اپنے گھروں سے ایسی چیز نکال دی جائے جو گھر والوں کو خصوصاً گھر کے بچوں کو بگاڑنے کا سبب ہو، ان کے دینی مزاج کو برباد کرنے والی ہو۔ مثلاً گھر سے ٹی وی کو نکالا جائے، مختلف قسم کی گیم وغیرہ نہ لائی جائے، اور موبائل وغیرہ سے بچوں کو دور رکھا جائے۔ آج کل بچے کارٹونوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا دیکھنا بچوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور بچوں میں نافرمانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور بہت سے کارٹون ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے عقیدوں کے لیے زہر قاتل کی طرح ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی اور خادمہ بھی ایسی نہ ہو جو بچوں کے ذہن کو اور عقیدے کو خراب کرنے والی ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 9واں اصول یہ ہے کہ آپسی اختلافات کا بچوں کے سامنے ذکر نہ کیا جائے۔ بعض گھروں میں
چچا چچی، ماموں ممانی، خالہ خالو، پھوپھا پھوپھی وغیرہ سے نوک جھونک ہو جاتی ہے، مگر یہ اختلاف کی باتیں بچوں کے سامنے ہرگز ہرگز نہ کی جائے، ورنہ بچے ان بڑوں کی عظمت اور ان کے ادب و احترام کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا بچہ بڑوں کے سامنے بھی بے ادبی کرنے والا بنے گا۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 10واں اصول ہے، بچوں کے سامنے دینی کتاب کی تعلیم کی جائے، اور خصوصاً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں کی تعلیم کی جائے، تاکہ ایمان اور اخلاص سے لبریز حضرات کے احوال ہمارے کانوں میں پڑتے رہے اور ہمارے ایمان کی شمع روشن ہوتی رہے۔ 11واں اصول یہ ہے کہ بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر خصوصاً ماں باپ سے سیکھتے ہیں، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا طرز عمل ایسا ہو جو بچوں کی شخصیت بنانے والا ہو، نہ کہ بچوں کو بگاڑنے والا۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے اپنے قول و فعل کو درست کر لے۔ جب بڑے اپنے قول و فعل کو درست کر لیں گے، بچوں کے احوال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور 10واں اصول یہ ہے کہ عام طور پر ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، مگر جب بچے ان امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں، بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں میں چڑچڑے پن کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اگر بچے کو کامیابی ملے تو انہیں حوصلہ دیا جائے، انعامات سے نوازا جائے، اور بچے کو ناکامی ملے تو کامیابی میں بدلنے کی کوشش کی جائے، اور اس سلسلے میں علماء کرام سے مشورہ کیا جائے۔ تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ 12 اصول جو نہایت قیمتی تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ 4 کام بچوں کے سامنے ہرگز نہیں کرنے چاہیے، ورنہ بچے بگڑیں گے، ماں باپ کے اور بڑوں کے ادب و احترام کو باقی نہیں رکھیں گے۔ نمبر 1، حد درجہ لاڈ پیار۔ بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا، ان کی ساری مطلوبہ چیزیں لا کر دینا، یہ چیزیں بچوں کو بگاڑنے والی ہیں۔ اس سے بچہ سر پر چڑھ جاتا ہے اور نتیجہ بالکل خالی۔ نمبر 2، حد درجہ سختی۔ بچے کی کسی غلط حرکت پر بالکل سزا نہ دینا، یہ بھی غلط، اور جرم سے زیادہ سزا دینا یہ بھی غلط ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت کا، نرمی کا، شفقت کا برتاؤ رکھا جائے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو دائرے شریعت میں رہتے ہوئے مناسب اصلاح اور تنبیہ بھی کی جائے۔ تیسرا کام کہ بچوں کی اصلاح اور تربیت میں تحقیر آمیز کلمات استعمال نہ کرے، بچوں کی توہین نہ کرے، انہیں حقارت سے نہ پکارے، کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو بددعا کے کلمات زبان پر نہ لائے، اور نہ بچوں کو غلط نام سے پکارا جائے۔ عام طور پر دیکھا گیا، خصوصاً ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ جب کوئی نامناسب کام کر بیٹھتا ہے تو بچے کو کوستی ہے،
بد دعا دیتی ہے، اور پھر جب بچے پر پریشانی آ گئی تو وہی ماں سر پٹک پٹک کر روتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے تھا کہ یہ بد دعا دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اسی طرح بچوں کے غلط نام یہ بھی گھر ہی سے پڑھتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے، بد دعا بھی لگتی ہے۔ ایک ایک واقعہ سنیں، ایک دعا کا، ایک بد دعا کا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ ماجدہ رو رو کر دعائیں کرتی تھی، پروردگار میرے بچے کو بینائی عطا فرما۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد رو رو کر دعائیں کرتی رہی اور مصلی پر ہی سو گئی۔ نیند آ گئی، خواب میں زیارت ہوئی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ فرما رہے کہ اٹھ، اللہ نے تیرے بچے کو آنکھوں کی روشنی دے دی۔ ماں نے اٹھ کر دیکھا تو واقعی بچے کو آنکھ میں روشنی مل چکی تھی۔ یہی بچہ آگے چل کر حدیث کا امام بنا، امیر المؤمنین فی الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ بلکہ اتنی روشنی آ گئی تھی کہ آپ نے تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے، تاریخ کبیر، اس کا پورا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا ماں باپ کی دعائیں کتنا کام کرتی ہیں، اور بد دعا بھی اثر دکھاتی ہے۔ جریج کا واقعہ تو سنا ہوگا، میں تو صرف اشارہ کرتا ہوں مسلم شریف کی روایت میں جو جریج راہب کا واقعہ آیا ہے کہ ماں نے صرف اتنا کہا تھا، تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ اگر ماں یہ دعا کر دیتی کہ تجھے موت نہ آئے جب تک تو بدکاری میں مبتلا نہ ہو، تو یہ دعا بھی قبول ہو جاتی۔ تفسیر کے ایک بڑے امام ہیں، عربی علوم کے بڑے ماہر، علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پیر کٹے ہوئے تھے، ایک ٹانگ کٹ گئی تھی، حالانکہ بہت بڑے امام۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پیر کے کٹنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ایک رسی باندھ دی، اتفاقاً وہ میرے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ میں نے رسی کو زور سے جھٹکا دے کر کھینچا، میری ماں نے روکا کہ ایسا مت کر، اس کی ٹانگ کٹ جائے گی۔ میں نے نہیں سنا، زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس چڑیا کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ میری ماں کو بڑا صدمہ ہوا اور مجھے یہ بد دعا دی کہ خدا بھی تیری ٹانگ کو اسی طرح توڑ دے۔ چنانچہ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ جب میں طالب علم کی عمر کو پہنچا اور علم حاصل کرنے کے لیے بخارا گیا تو دوران سفر سواری سے گر پڑا اور میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو بچوں کے سامنے 4 کام نہیں کرنے ہیں، حد درجہ لاڈ پیار، حد درجہ سختی، بچوں کو غلط الفاظ سے پکارنا، بد دعائیں دینے سے بچنا، اور چوتھا کام، ایک بچے کو دوسرے بچے پر فوقیت اور ترجیح نہ دی جائے۔ بہت سے گھروں میں دیکھا جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو ماں باپ ایک بچے کو زیادہ چاہتے ہیں، ان کی ساری تمنائیں پوری کرتے ہیں اور دوسری کی نہیں۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان کے والد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام بخشش کے طور پر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا ہی غلام آپ نے اپنے دوسرے بچوں کو دیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ پھر ان سے بھی لے لو، یہ ناانصافی ہے۔ یہ تمام بحث جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس سے پتہ چلا کہ اولاد کی تربیت پر شریعت اسلامیہ نے کتنا زور دیا ہے اور آج کتنی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم جس ماحول میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو واقعی وہ پرفتن دور ہے۔ ہر طرف سے ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے، ہمارے ایمان کو چھیننے کی یا کم از کم اس کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں ایسے نازک حالات میں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر بہت بڑھ جاتی ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 باتیں پہلے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی بچہ اغوا کر لیا جائے تو پوری بستی میں شور ہو جاتا ہے، خصوصاً اگر وہ دوسری برادری کا، دوسرے مذہب کا ہو تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں قومی دنگا فساد نہ ہو جائے۔ فرمایا آج مسلمان ماں باپ کی گود سے ہمارے بچوں کو بڑی آسانی سے چھینا جا رہا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں۔ دوسری بات، ایک موقع پر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا اچھے سے اچھا علاج کرانے سے بہتر، اس کو عید کے لیے نئے کپڑے لانے سے بہتر، اس کو پڑھا لکھا کر نوکری کے قابل بنانے سے بدر جہاں بہتر ہے کہ اس کو سچا پکا دیندار مسلمان بنایا جائے۔ اور ایک کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بچے کا بچپن میں مر جانا بہتر ہے اس سے کہ بڑا ہو اور وہ دینی تربیت سے خالی ہو، خود بھی جہنم میں جائے اور ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنے، اس سے تو اس کا بچپن میں مر جانا اچھا ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کی، لیکن ان تمام پر عمل کرنے کی بہترین شکل ہے جگہ جگہ مدرسے اور مکتب قائم کیے جائے، مکتب کے نظام کو مضبوط بنایا جائے اور اپنا رشتہ ان سے جوڑا جائے اور بچوں کی تعلیم و تربیت مکتب میں دلوائی جائے۔ بہت سی جگہ دیکھا گیا کہ بچے کو پڑھانے کے لیے، ٹیوشن دینے کے لیے استاد گھر پر آتے، یہ تو بے ادبی ہے کہ نواب زادے کو پڑھانے کے لیے استاد گھر پر آ رہے ہیں۔ ایسی بے ادبی سے علم نہیں آتا۔ علم تو اس وقت آئے گا کہ آپ بچے کو استاد کے پاس بھیجیں، نہ کہ استاد پڑھانے کے لیے آپ کے بچے کے پاس آئے۔ اور مکاتب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی مکتب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے مکتب کے بچوں کو دیکھ کر کہ ہمارے یہی بچے بعد میں آنے والے لوگوں کی پیاس بجھائیں گے۔ اسی طرح
حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مکتب کے پاس سے گزرے، بچوں کے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو یہ آواز سن کر دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے اور فرمایا بچوں کی آواز میں قرآن شریف سن کر دل کو سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور اب پتے کی بات سنیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا، اور ان کے کتنے کارنامے ہیں، شیخ العلماء ہیں، لیکن ایک بہت پتے کی بات فرمایا مجھے اپنے کسی عمل پر اعتماد اور بھروسہ نہیں، البتہ میں نے پورے ہندوستان میں مکاتب کی جو جال بچھائی ہے، اس عمل پر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میری نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ غور کیجئے، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک نہیں سینکڑوں حیرت انگیز تجدیدی کارنامے ہوں گے، لیکن آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ انہوں نے نجات کا ذریعہ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف مکاتب کو بتلایا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ایمانی تربیت کریں۔ آج ہم دنیاوی تربیت کر رہے ہیں، اسکولوں سے جوڑتے جا رہے ہیں، لیکن مکاتب و مدارس سے ان کا رشتہ قائم نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم لکھتے، ایک صاحب جو میرے ملنے والے تھے، وہ ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے اپنے بیٹے کی شکایت کرتے ہوئے کہ ویسے تو میرا بیٹا اچھا ہے، با اخلاق ہے، البتہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ اب اس بات کو معمولی سے بیان کرے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، انگریزی تعلیم دلوائی، اسکول سے جوڑا، لیکن قبر اور آخرت بنانے کی فکر نہیں کی، اور بہت آسانی سے کہہ رہے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ یہ تعلیم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے جو مولانا احتشام الحسن صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک دیہاتی باپ نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، باہر بھیجا، خوب ڈگریاں حاصل کی۔ جب وہ بچہ یہاں آیا، یہاں آنے کے بعد اس کو گاؤں میں دیہات میں رہ کر کام کرنا ٹھیک نہیں لگا، مناسب نہیں لگا، شہر چلا گیا، آفس قائم کی، باس بن گیا، ماتحتی میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ بوڑھا باپ وقتاً فوقتاً بیٹے کی ملاقات کے لیے گاؤں سے شہر آتا ہے، باپ کو ملتا ہے، باپ ہے، دیہاتی طرز پر رہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نوکر نے اپنے باس سے پوچھا کہ یہ بڑے میاں جو تھوڑے تھوڑے عرصے میں آپ کو ملنے آتے، یہ کون صاحب ہے؟ اب بیٹے کو شرم آئی کہتے ہوئے کہ میرا باپ ہے، ناک کٹ جاتی ہے۔ یہ ہے اسکول کی اور انگریزی تعلیم کا اثر۔ کہا کہ یہ میرے ملنے والے ہیں۔ اب بڈھے دیہاتی باپ کو غصہ آیا اور کہا بیٹا، نوکر کو خطاب کرتا، بیٹا میں اس کا نہیں، اس کی ماں کا ملنے والا ہوں۔ یہ ہے دنیاوی تعلیم کا اثر۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے، ان کے ایمان کو بچانے کی فکر کی جائے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جو نافرمان بیٹا ہے، نالائق بیٹا ہے، نالائق اولاد ہے، صحیح تعلیم و تربیت سے کوری ہے، وہ چھٹی انگلی کی طرح ہے۔ کسی آدمی کے ہاتھ میں 6 انگلی ہو تو کیا کہا؟ وہ چھٹی انگلی کی طرح ہے، کاٹ دے تو تکلیف ہو اور رہنے دے تو بدنما معلوم ہو۔
تو جو اولاد دینی تعلیم و تربیت سے کوری ہے وہ بھی چھٹی انگلی کی طرح ہے کہ مر جائے تو تکلیف ہوگی کہ آخر بچہ تھا چلا گیا، اور ہے تو بدنما معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تربیت اولاد کے سلسلے میں جو کچھ ذمہ داری والدین پر آتی ہے ان پر ہمیں پورا اترنے کی اور صحیح طور پر ادا کرنے کی، ٹھیک ٹھیک بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ کھولوڑ میں سید خوشنما کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ رام پورہ نوری محلے میں محمد عاقب محمد صادق کورونا کی وجہ سے بیمار ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اور اسی طرح محمد صادق قاضی دماغ کی تکلیف کی وجہ سے بیمار ہے، وہ بھی وینٹیلیٹر پر ہے، اور اسی طرح بطول بیگم کی طبیعت ناساز ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وصراطا مستقيما وشفاء من كل داء ودفاء من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت، اللهم أجرنا من النار، اللهم احفظنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا وإخواننا من النار، اللهم واقية كواقية الوليد۔ رب کریم ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہوں میں ڈوبے ہیں، رب کریم آپ کی بہت سی نعمتیں ہم پر برستی رہی، برس رہی ہے اور برستی رہے گی، لیکن رب کریم آپ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہم نے ان نعمتوں کو نافرمانیوں میں کھپایا، اے اللہ تیری جانب سے عطائیں ہوتی رہی، ہم خطائیں کرتے رہے، پروردگار عالم تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی تھی، ہم جائز چیزوں کو دیکھتے، مخلوقات میں غور و فکر کرتے،
رب کریم ہم نے ہمیشہ اس کو غلط کاموں میں استعمال کیا۔ کان دیے تھے تاکہ تلاوت کلام کو سنتے، دینی باتوں کو سنتے، اللہ اور رسول کی باتیں سنتے، مگر ہم نے اس کو گانے سننے میں، ناجائز چیزوں کے سننے میں استعمال کیا۔ زبان دی تھی تاکہ ہم اس سے تیرا نام لیتے، کلمہ پڑھتے، درود پاک پڑھتے، استغفار پڑھتے، اوراد و وظائف کرتے، تلاوت کلام میں اس کو جاری و ساری رکھتے، لیکن ہم نے اس زبان کو قینچی کی طرح چلایا، مختلف گناہ کیے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھ کر بھی زبانوں کے ذریعے بے حد گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ دل و دماغ دیا تھا تاکہ ہم اچھی باتوں کا تصور کرتے، مگر ہمارے دل و دماغ نے ہمیشہ گندے خیالات پکائے۔ الہ العالمین آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کی شمع پھیکی ہوتی جا رہی ہے۔ الہ العالمین چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، باطل ایک ہو چکا ہے حق کے مقابلے میں۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہمارا ایمان، اے اللہ اس پر جمنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا نہایت کٹھن اور دشوار ہو چکا ہے۔ الہ العالمین اگر تیری توفیق شامل نہ رہے اور تیری جانب سے نصرت و مدد نہ رہے، الہ العالمین ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے، اور جس کے پاس سے ایمان چلا گیا وہ خسارے میں، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ رب کریم تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، الہ العالمین خفیہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان تمام منصوبوں کو، برے ارادوں کو ناکام فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما۔ الہ العالمین آج ہم نے اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا، ہم بھلا چکے ہیں کہ ہم تیرے لاڈلے نبی کی امت ہیں، ہم بھلا چکے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہے۔ ہماری ذمہ داری اور ہمارا لقب تو خیر امت، اور ہماری ذمہ داری تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے اللہ اس ذمہ داری پر پورا اترنا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی حقیقت یاد دلا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترنے والا بنا دے۔ جو کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہے رب کریم سب کو معاف فرما، رب کریم سب کو معاف فرما، رب کریم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم گندے ہیں، آخر کار آپ کے بندے ہیں، جائیں گے تو کہاں جائیں گے، در ہے تو تیرے علاوہ کوئی در نہیں۔ الہ العالمین تیرے در پر جو آ جاتا ہے وہ تو مالا مال ہو جاتا ہے۔ پروردگار تیرے نبی کی یہ گنہگار امت تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ الہ العالمین تجھی پر بھروسہ، تجھی پر ایمان، تجھی پر اعتماد، تجھی پر کامل توکل کہ تو مانگنے سے ناراض نہیں ہوتا، ورنہ بڑے بڑے رؤساء کو دیکھا کہ چند کوڑی کا سوال کرو منہ پھیر لیتے ہیں۔ میرے مولا تو ناراض کہاں سے ہو جبکہ تو خود اعلان کرتا ہے آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس چلے آؤ۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں، اے کریم تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ الہ العالمین ہمیں نواز دیجئے، ہمیں مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کو بخش دے، پوری امت کو معاف کر دے، یہ گنہگار امت ہے۔
اے اللہ یہ گنہگار امت ہے، مگر آپ نے تو اپنے نبی سے فرمایا آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ رب کریم آج کی اس پیاری رات میں، اس مبارک رات میں ہم گنہگاروں کی مغفرت کے فیصلے فرما کر اور آقا کو اس کی بشارت سنا کر آقا کو خوش کر دیجئے۔ ہم گنہگار بندوں کا کام بن جائے گا، تیرا کچھ نہ جائے گا، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کا دریا ٹھاٹے مارتا ہے، اے اللہ تیری جانب سے صدائیں ہو رہی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ میرے مولا ہم سے بڑا پریشان حال کون ہوگا، ہم سے بڑھ کر مصیبتوں میں جھگڑا کون ہوگا۔ اے اللہ یقیناً ہم نے تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ یہ زمین کے انداز اور آسمان کے تیور بتا رہے ہیں کہ رب روٹھ چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے۔ اے اللہ روئے زمین پر ہم نے گناہ اتنے کیے کہ حد نہیں۔ الہ العالمین یقیناً تو ناراض ہو چکا ہے، مگر تجھے منانا کون سا مشکل کام ہے۔ چند قطرے آنسو بہا لو تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ضروری نہیں کہ سچ مچ کے وہ آنسو ہو، اے اللہ جھوٹے آنسو ہو مگر کے آنسو ہو تو بھی تو راضی ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین تیرے نبی نے تو تعلیم دی ہے کہ رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو۔ پروردگار عالم ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے، مغفرت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ اے اللہ بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، امتحان کی گھڑی ہے، 1 سال سے امتحان چل رہا ہے۔ اے اللہ کب اس سے خلاصی ملے گی؟ اے اللہ روز بروز کئی پرچی آتی ہیں، اے اللہ کتنے بندے بستر علالت پر اس وبائی مرض کا شکار ہو کر پڑے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ ان تمام پر رحم فرما، سب کو صحت، عافیت، طاقت، تندرستی اور سلامتی کی دولت سے مالا مال فرما، ہر ایک کی ساری بیماری کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی لمبی فہرست ہے، آج اپنی اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی قبر پر رحمت کی بارش کا نزول فرما، الہ العالمین انہیں درجات عالیہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما۔ اے اللہ بے مکانوں کو عافیت والا مکان عطا فرما، بے دکانوں کو سہولت والی دکان عطا فرما، جو بے روزگار ہے تو انہیں برسرے روزگار بنا، جن کی آمدنی کم خرچے بڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی آمدنی میں وسعت و برکت مقدر فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی نعمت سے مالا مال فرما، کلمہ طیبہ پر جینا مرنا نصیب فرما، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات، آپ کا دیدار اور آپ کے نورانی ہاتھوں سے حوض پر لذت جام نصیب فرما، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، حساب یسیرہ والا معاملہ فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا دے، نیچے بھڑکنے والی جہنم جس کی آگ کو 3000 سال تک بھڑکایا گیا ہے، رب کریم اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، جنت تک پہنچا وہاں کا داخلہ نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام
محض اپنے لطف و احسان سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔